أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد سمجھ صلاة نہایت واجب الاحترام عزیز پچھلے جمعۃ المبارک میں تقلید کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی. آج بھی اسی موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے تاکہ چند ایک مسائل پر قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین. سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 83 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، اور جب ان کے پاس کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے، کسی معاملہ میں وہ کوئی پریشانی یا کوئی اور امر ان کے سامنے آتا ہے، من الامن او الخوف، چاہے وہ امن کی حالت میں ہو یا خوف کی حالت میں ہو، اذاعوا بھی تو اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر وہ اس معاملے کو رسول علیہ السلام کی طرف لوٹائیں جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع کریں، یا وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے ذی اختیار لوگوں کے پاس آئیں جو اس مسئلے کو حل کر سکے. پہلے اذا جاءہم امر، کوئی امر آئے، کوئی مسئلہ پیش آئے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، تو وہ امر والے لوگوں کی طرف رجوع کریں، یا تو رسول علیہ السلام کی طرف رجوع کریں یا جو اس مسئلے کو حل کر جانتے ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے. اب جتنے بھی حدیث سے یا قرآن سے یا دیگر مسائل ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہیں. یا تو وہ حضرات کوئی مسئلہ پیش آئے جو تو ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مسئلے کی وضاحت کو جان سکے. کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل آ جائے تو وہ کسی بندے کی طرف رجوع نہ کریں، سیدھا نبی کریم علیہ السلام سے جا کر پوچھیں، آقا کریم علیہ السلام اس کا جواب دیتے. اب یہ صورتحال تو ممکن نہیں ہے. یہ صورتحال حاصل تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو. جب ان کو کوئی مسئلہ آتا، کوئی مشکل آتی، کسی معاملے میں وہ پھنستے تو وہ سیدھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے اور جا کر مسئلہ پوچھتے، آقا کریم علیہ السلام اس کا جواب ارشاد فرما دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا. یہ کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی. اس کے بعد دوسری یہ کیفیت ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس یہ حاصل نہیں ہے، کسی بندے کو یہ کیفیت کہ وہ نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ سکے، اس لیے کہ آج کے دور میں نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو اس کو حدیث مبارکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، امام دارمی نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا قاضی بنا کر، اور جب جا
کرانے لگے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ سے پوچھا، اے معاذ اب یہ بتاؤ فیصلہ کیسے کرو؟ تمہارے پاس لوگ فیصلے کروانے، قاضی بنایا تمہیں، لوگ فیصلے کروانے کے لیے آئیں گے تو تم فیصلہ کیسے کرو گے یہ بتاؤ۔ اب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ جب کوئی مسئلہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو سب سے پہلے قرآن میں دیکھوں گا۔ کہاں دیکھوں گا؟ قرآن۔ اگر مجھے قرآن میں وہ مسئلہ نہیں ملتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں آپ کی حدیث میں تلاش کروں گا، جو آپ نے بیان فرمائی ہے، جو ہم نے آپ کے پاس رہ کر سیکھا ہے، ان احادیث میں دیکھوں گا، آپ کی سنت میں دیکھوں گا کہ وہ مسئلہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر مجھے وہ مسئلہ قرآن میں بھی نہیں ملتا، حدیث میں بھی نہیں ملتا، تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا کرو گے؟ مسئلہ تو ختم ہو جانا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں اس مسئلے پر غور کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا، اس مسئلے کو سوچوں گا کہ اس کا حل کیا ہے، پھر میں اپنی سمجھ کے مطابق اس کو قرآن اور حدیث سے کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال کر اس کے تابع لا کر بندے کو جواب دوں گا اور اس مسئلے کو حل کر دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب تو نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے فیصلے کرنا۔ اور یہی جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، انہوں نے مسئلے قرآن سے لیے، حدیث سے لیے، وہ مسئلے جو زمانے کے بدلنے کے ساتھ مسائل بدلتے ہیں، جب وہ لوگوں کے سامنے پیش آیا ان کا حل نہ قرآن میں وہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں نہ حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، تب ان کو کیسے حل کیا جائے؟ تو اب ان علماء مجتہدین نے، ائمہ مجتہدین نے قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق ان مسائل کو حل کیا اور پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے آسانی بنا دی۔ اب جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، ان کو تقلید کہتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا بالکل بتایا ہوا طریقہ ہے، اس پر ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی کہیں کہ جناب آپ حدیث پر عمل نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں، یہ اس طرح کی مسائل ہیں۔ اب سورہ توبہ اس کی آیت نمبر 100 ہے، اگر آپ اس میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور سب میں اگلے لوگ مہاجرین میں سے اور انصار میں سے سبقت لے کر اچھے لوگ ہیں، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور وہ لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کرنے والے ہیں۔ کن کی اتباع کرنے والے ہیں؟ مہاجرین اور انصار کی۔ اس سے مراد ہے تابعین، صحابی وہ جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے، آقا کریم علیہ السلام کی مجلس کو پایا ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہیں۔ اور وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا اور پھر اسی ایمان کی حالت میں اس بندے کی وفات ہوئی، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ اب یہ خود والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جو صحابہ کی پیروی کرے، کن کی پیروی کرے؟ کن کی پیروی کریں؟ صحابہ کی۔ یہ آپ قرآن کا ترجمہ خود پڑھ سکتے ہیں، والذین اتبعوہم جمع کی ضمیر ہے، ان لوگوں کی جو انصار اور مہاجر صحابہ کی جو پیروی کریں وہ کون ہے؟ تابعین ہیں، احسان ہے، احسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ جو اتباع کرتے ہیں صحابہ کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب جس امام کی ہم تقریر کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ یہ دیکھیں یہ صحابی ہیں؟ نہیں، صحابی نہیں، تابعی ہیں، جی تابعی ہیں۔ کیا ہے؟ تابعی ہیں۔ صحابہ سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، صحابہ سے جا کر مسائل پوچھے ہیں، پڑھا ہے انہوں نے۔ تو یہ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اب اگر یہ کسی کی اتباع کرے، پیروی کرے، تو اب ان کی جو لوگ پیروی کریں گے تو وہ کسی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین نے بیان کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور پھر کچھ حضرات کے ساتھ بات کرتے ہیں، دیکھو جی
صحابہ نے کسی کی تقلید نہیں کی، ہم کیوں کسی کی تقلید کریں؟ اب سادہ سی بات ہے، آپ اس بندے کو کہیں کہ کیا صحابہ نے بخاری پڑھی تھی؟ آپ پڑھتے ہیں نا کہ بخاری میں مسئلہ دکھاؤ یا مسلم میں مسئلہ دکھاؤ، کسی صحابی نے بخاری پڑھی ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب صحابی نے کسی کی تقلید نہیں کی تو ہم کیوں کسی کی تقلید کریں؟ صحابہ کو ضرورت ہی نہیں تھی، صحابہ کو ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو تو مسئلہ پیش آتا تھا سیدھا مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھتے تھے، مسئلہ حل ہو جاتا تھا، وہ کس کی تقلید کرتے؟ ان کے لیے تو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اتباع کرو رسول علیہ السلام کی، ان کے لیے تو یہ حکم آ گیا، آپ وہ کس کی کریں؟ ہاں جب نبی کریم علیہ السلام نے وصال فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد کیا معاملہ آیا؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یا اسلام جب پھیلا ہے ان لوگوں نے لوگوں سے مسئلے پوچھے یا نہیں پوچھے یا اپنی سوچوں پر عمل کیا؟ اب پھر کیٹیگریز بنی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب دنیا میں پھیلے، یہاں ایران تک اور ہمارے بلوچستان تک یہ سارا علاقہ جب فتح ہوا، تو جب پھر کوئی مسئلہ درپیش آتا کسی معاملے میں تو لوگ پھر رجوع کرتے صحابہ کی طرف۔ کن کی طرف رجوع کرتے؟ صحابہ کی طرف، ان سے جا کر پوچھو۔ اور پھر جب صحابہ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ آپس میں حل نہ کر پاتے تو وہ تمام صحابہ میں سے ان صحابہ کی طرف رجوع کرتے جو صحابی فتویٰ صحابہ تھے۔ صحابہ میں بھی سارے صحابہ ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں، تو ان صحابہ کی طرف رجوع کیا جاتا جو کون تھے؟ صحابہ فتویٰ صحابہ تھے، جو فتویٰ دے سکتے تھے۔ ان میں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں 6 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے تھے جن کا جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو صحابہ ان کی طرف رجوع کرتے، جو وہ فیصلہ کرتے وہ ان کی طرف منسوخ کرتے اور اسی پر عمل کیا جاتا۔ یہ صحابہ کا دور تھا کہ وہ اپنی عقل نہیں دوڑاتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا، پوچھ لیتے تھے یار فلاں بندہ علم والا ہے ان سے جا کر پوچھ لو، پھر ان کے مسئلوں پر عمل کیا جاتا تھا۔ آج ایسا یہ صحابہ نے بھی ایسا نہیں کیا جو آج کے دور میں ایسا ہو رہا کہ جناب اب ہمارے پاس یہ حدیث ہے ہم ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ رفع الیدین سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یدین دو ہاتھ، رفع الیدین کیا مطلب ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اب جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم یہ رفع الیدین کر رہے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رفع الیدین کر رہے ہیں۔ کب؟ جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل کے مطابق صرف یہیں پر ہی رفع الیدین کرتے ہیں، نماز کے اندر رفع الیدین نہیں کرتے، سوائے 2 نمازوں کی، ایک وتر جس کی تیسری رکعت میں ہم رفع الیدین کرتے ہیں اور دوسرا عید کی نماز جس میں ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی ثابت ہے، آخری وقت کا۔ دوسری جو ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع جانے سے پہلے، رکوع میں اٹھنے کے بعد یا سجدے میں دوبارہ جانے سے، یہ ان جگہوں پر رفع الیدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اب لوگ کہتے ہیں جناب ہم نے حدیث میں پڑھا نبی کریم علیہ السلام کرتے تھے۔ اب یہ آپ کو کون بتائے گا کہ کون سی حدیث ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے؟ کس حدیث پر عمل کرنا ہے اور کس حدیث پر عمل نہیں کرنا؟ اب حدیث تو بہت ساری ہے، اب آپ یہ فیصلہ کیسے کریں گے کہ کون سی حدیث پہلے ہے کون سی بعد کی ہے؟ اب جو حضرات رفع الیدین کرتے ہیں اب ان کے لیے حدیث سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام کچھ صحابہ کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو وہ رفع الیدین کر رہے تھے نماز میں، رکوع جانے سے پہلے ایسے اللہ
رکوع سے اٹھے اللہ اکبر، پھر رکوع سجدے جاتے ہوئے پھر اللہ اکبر رفع الیدین کر رہے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام کے قریب کے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو. کأنہا اذناب خیل شمس، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر مثال کی، فرمایا ایسے اٹھا رہے ہو جیسے گھوڑے اپنے دمے ہلاتے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور حدیث ہے صحیح مسلم میں. کون سی کتاب میں؟ سارے بولے کون سی کتاب میں؟ صحیح مسلم میں. کیا ہو گیا تمہیں جناب؟ تم نماز میں بار بار ایسے ایسے کر رہے ہو، ایسے کرتے ہو جیسے گھوڑے دمے ہلاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے. اور پھر اگلے الفاظ سنیں اور بڑے تحمل کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ. کیا فرمایا؟ اسکنوا، کیا کہا؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھو. کیا کہا؟ یہ نماز میں بار بار ایسے ہاتھوں کو نہ اٹھاؤ، نماز میں کیا کرو؟ سکون کے ساتھ نماز پڑھو. بس ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیے بہت ہے، بس بہت ہے جناب. یہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں. آپ اس کا بھی انکار کریں گے جناب ہمیں حدیث دکھائی دے، آ جائیں حدیث دکھاتے ہیں آپ کو. اگر آپ خود دیکھنا چاہتے ہیں خود جا کر دیکھ لیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4030 حدیث ہے، حدیث نمبر 430 ہے، آپ خود دیکھ لیں. نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، بھائی نماز ایسے نہیں پڑھو جیسے تم پڑھ رہے ہو، نماز سکون کے ساتھ پڑھا کرو. اسکنوا فی الصلاۃ، سکون کرو نماز میں. کیا کرو؟ سکون کرو نماز میں. اب نبی کریم علیہ السلام کی یہ قولی حدیث ہے، فرمان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کہ آپ نماز میں یا رفع الیدین نہ کرو، رفع الیدین نہ کرو. یہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. اور پوری ذخیرہ حدیث میں ایک بھی فرمان ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم رفع الیدین کرو. اب تلاش کر لیں، ڈھونڈے جہاں کہیں جا سکتے. یہ فرمان موجود ہے کہ نہ کرو، یہ فرمان نہیں ہے کہ تم کرو. ٹھیک ہے. اب دوسری دیکھیں، حضرت اسود علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ سے تابعی ہیں، رأیت عمر بن الخطاب، میں نے حضرت عمر بن الخطاب کو دیکھا، حضرت فاروق اعظم کو، ان کو میں نے دیکھا یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود. میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا، حضرت عمر فاروق کو. کن کو دیکھا؟ حضرت عمر فاروق کو. انہوں نے پہلی تکبیر میں، تکبیر تحریمہ جو ہم کہتے ہیں، تب اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ثم لا یعود، اس کے بعد پھر نہیں اٹھایا. بس ایک ہی دفعہ اٹھایا ہے، اس کے بعد نہیں اٹھایا. امام طحاوی نے اس کو نقل کیا. یہ بھی حدیث ہے، جس کی کتاب ہے. آپ جو حضرات کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے تو خود حدیث دیکھی ہے رفع الیدین کے صحابہ نماز پڑھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو کیا ہے نا. جو کہتے ہیں کہ صحابہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہم نے کب کہا کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بات تو تب ہے کہ جب ہم انکار کریں کہ نہیں پڑھتے تھے. پڑھتے تھے، پھر ساری بات بتاؤ، پڑھتے ہوئے کو منع کس نے کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس یہ حدیث نہیں پہنچی تو آ کر سیکھ لیں. پڑھتے ہوئے کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں، تم اپنے نماز میں ہاتھوں کو ایسے ایسے کر رہے ہو. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ایسے ہی نماز پڑھی ہے، ایسے ہی نماز پڑھی. اور حضرت عبداللہ بن مسعود صاحب نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سرکار کے نعلین اٹھاتے تھے، ہمیشہ سرکار کے ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ. اور جب یہ نماز کا وقت ہوتا ہے نا، یہ پچھلی اگر صف میں ہوتے، سرکار کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کو آگے کرو. یہ وہ صحابی ہیں، اگلی صف میں سرکار ان کو خود کھڑا کرتے تھے. اور ان کی بھی بہت ساری وجوہات علماء نے بیان فرمائی. وہ فرماتے ہیں الا اصلی بکم، لوگوں مسجد بھری ہوئی ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں
کیا میں آج تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ صلاۃ رسول اللہ کی نماز دکھاؤں تمہیں؟ سرکار کیسے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا حضور پڑھ کر دکھائیں۔ پھر فرماتے ہیں آپ نے نماز پڑھائی اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے، پھر نہیں اٹھائے، پھر نہیں، صرف ایک ہی دفعہ ہے۔ یہ بھی تو صحابی ہے، کہ یہ صحابی نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب یہ حدیث پر عمل نہیں کرتے، ان کو حدیث پہنچتی نہیں، یہ فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کی نماز ہے، کون سی نماز ہے؟ رسول اللہ کی نماز ہے جناب۔ آپ یہ حدیث جامع ترمذی، امام ترمذی نے نقل کی، امام نسائی نے نقل کی، امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا، اور آپ کے امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ کے امام ہیں، بالکل ٹھیک ہے جناب، یہ حدیث کی سند بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو جناب کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ رسول علیہ السلام کے فرامین نہیں ہے؟ کیا آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھتے ہوئے صحابہ کو فرمایا کہ آپ اب رفع الیدین نہ کریں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 430۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یہ نہیں کہ صحابہ کرتے نہیں تھے، آپ کہتے ہیں جناب صحابہ کرتے تھے، تو کرتے تھے نا، بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، آپ بھی مان رہے ہیں ہم بھی مان رہے ہیں، اختلاف ختم۔ اب اگلی بات سنیں، جو آپ نہیں کرتے وہ ہم کر رہے ہیں، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کرتے ہوئے صحابہ کو منع کر دیا، کرتے ہوئے صحابہ کو منع کر دیا۔ صحیح مسلم میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو فی الصلاۃ، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ اور پھر حضرت امام طحاوی نقل کرتے ہیں حدیث کہ حضرت اسود کہتے ہیں میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھا، حضرت فاروق اعظم امیر المومنین کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور صرف تکبیر تحریمہ کے وقت انہوں نے ہاتھوں کو اٹھایا، پھر ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لوگوں کو کیا آج میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ دکھاؤں؟ سب نے کہا حضور بتائیے، اور اس کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے، مسند امام احمد میں، اور امام البانی آپ کے انہوں نے سب نے نقل کیا۔ فرمایا کہ حضور دکھائیے نماز، رسول علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے رسول علیہ السلام کی نماز دکھانے کے لیے، فرماتے ہیں صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، اور پھر نہ رکوع جاتے ہوئے، نہ اٹھتے ہوئے، نہ سجدے میں جاتے ہوئے، نہ واپسی دوسری رکعت میں پھر رفع الیدین نہیں کیا۔ جب رسول علیہ السلام کے صحابہ کا یہ عمل ہے، سرکار کی حدیث موجود ہے، تو آپ کس کے خلاف کھڑے ہیں؟ آپ کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یا گلی میں پکڑ کر کہتے ہیں جناب دیکھو ان کی تو نمازی حدیث کے مطابق نہیں، یہ تو نمازی حدیث کے مطابق نہیں پڑھ رہا؟ تو یہ حدیثیں نہیں، یہ سرکار کے فرامین نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھ کر سناتے، چھٹا کی بات لے لی، وہ عوام میں پھیلا دی، دیکھو جناب ایسا ہو گیا، حدیث میں ایسا لکھا ہے، اور عوام بچوں کے ذہن خراب کرنا شروع کر دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، حدیثیں آدھی آدھی قدر کے نہ سکھائیں، حدیثیں ساری بتائیں، پہلے علم حاصل کریں اور پھر کسی مسئلے کی تحقیق کو پہنچیں۔ آپ ابھی اتنے بڑے نہیں ہو کہ کسی مسئلے کی تحقیق کو کر سکیں، کسی مسئلے پر تحقیق کریں، اس پر ریسرچ کریں اور پھر عوام تک پہنچا سکیں۔ نہ اس کے صحیح ہونے کا، نہ اس کے حسن ہونے کا، نہ غریب ہونے کا کوئی بھی فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ آؤ جو فیصلے علماء نے اور ائمہ نے کر دیے ہیں، جن میں سرفہرست امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کی بات مان لیں، ان کی بات مان لیں۔ اور اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو ایک مسئلہ اکثر ہمارے نمازوں میں ہوتا ہے، صرف 2 منٹ میں آپ کے لوگ نماز میں جب ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام صاحب بعد میں بلند آواز سے کہتے ہیں آمین، کہتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں وللضالین، پیچھے سے کوئی 2-4 بندے اٹھ کر کہتے ہیں جناب آمین۔ یہ حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آمین کہو۔ اب یہ دیکھیں جناب حدیث آگی آمین کہو، تو اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیں، امام بخاری کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے مطابق ہو جائے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب یہ بخاری کی حدیث ہے، اب اس حدیث میں کہیں بلند آواز کا ذکر ہے؟ بتائیے گا، کہیں بلند آمین کا تو ذکر ہے، کہیں بلند آواز کا ذکر ہے؟ نہیں۔
فرشتوں کی آمین کبھی سنی آپ نے کہ فرشتے چیخ کر کہتا آمین، اور ایک تو بندہ آج کل کہہ رہا اللہم آمین؟ کبھی ایسا سنا آپ نے؟ فرشتوں نے آ کر آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کہا نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کی فرشتوں کو آواز نہیں آتی تو آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ اور پھر دوسری ایک حدیث پیش کرتے نہیں جی صحابہ جب آمین کہتے تھے تو مسجد گونج پڑتی تھی. یہ حدیث کی اگر روایت پر اگر آپ جرا کریں تو بات ہی بالکل سمجھ میں نہیں آتی. کیا نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے زیادہ اونچی آواز صحابہ کرتے تھے؟ سمجھے والی بات. اللہ کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اونچی تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے. اور نبی آرام سے پڑھ رہے ہیں سورۃ فاتحہ، پیچھے صحابہ یکدم کہتے ہیں آمین، تو کیا یہ نبی کی آواز اونچی آواز ہوئی یا نہیں؟ ایسا کیسے آپ سے نبی کی صحابہ کرام کی نمازوں کو غلط کر رہے ہیں، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتا انہو صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی. کہاں نماز پڑھی؟ سرکار کے ساتھ. حین قال، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا قال، فرمایا آمین، پھر آمین بھی کہا، یخفض بها صوتہ، پھر اپنی آواز نیچی رکھی. اپنی آواز، پھر بولو اپنی آواز آہستہ تھی. آمین کے وقت سرکار علیہ السلام کی آواز آہستہ تھی. جب یہ صحابہ کے پورے اقوال موجود ہیں، ان کی نماز موجود ہے، پھر آپ بیچ میں مسئلہ کھڑا کر دیتے نہیں جی آمین کہنا تو سنت ہے. کس نے کہا کہ سنت نہیں ہے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں ایسے سنت نہیں ہے. آمین کہنا سنت ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں ایسے کہنا، پھر بولو ایسے کہنا سنت ہے، مگر آواز، پھر بولو آواز آہستہ آواز کے ساتھ. آپ اپنے دل میں کہو نا جناب آمین سنت ہے. یہ سنت ہے، جو آپ کرتے ہیں وہ سنت نہیں ہے. سنت کے مطابق یہ نمازیں اور بھی بہت سارے مسائل انشاءاللہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.